السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ اب جان چکے ہیں اہم خبر آپ کو دیں کہ کوئٹہ کے ضلع صوبت پور کے گاؤں دوران خان میں گھر پر حملہ ہوا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ اور گھر کو آگ لگانے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں خاتون اور 3 بچے بھی شامل۔ واقعہ زمین کے تنازع پر پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فائرنگ اور گھر کو آگ لگانے سے ایک ہی خاندان کے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابرار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل بلوچستان کا علاقہ ہے صوبت پور، یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مسلح افراد جو ہے وہ گھر کے اندر ایک داخل ہوئے ہیں اور گھر کے اندر انہوں نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ پولیس ادارے کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلح افراد کی جانب سے پہلے فائرنگ کی گئی ہے، اس کے بعد جو گھر تھا جھونپڑی نما، اسے بھی جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ پولیس ادارے کا یہ بتانا ہے کہ یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے اور آگ لگانے کا واقعہ ہے، یہ زرعی زمین کے تنازع کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو افراد جاں بحق ہوئے ہیں وہ زمینوں پر جو ہے وہ کام کرتے تھے۔ جی بہت شکریہ ابرار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ادھر گوادر کے علاقے کلمت میں فائرنگ ہوئی، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے۔ ایک کا تعلق ملتان سے ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افسوسناک واقعے کی مذمت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ کہا کہ دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ بے گناہ افراد کو ناحق قتل کرنا انسانیت سوز جرم ہے۔ ایسی بزدلانہ کارروائیاں قوم کے دہشت گردی کے خلاف پختہ عزم کو کمزور نہیں کر سکتی۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ گوادر کے علاقے کلمت میں فائرنگ ہوئی، 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد گوادر سے کراچی جا رہے تھے۔ ایک کا تعلق ملتان سے ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی افسوسناک واقعے کی مذمت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار شہری موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کے بعد ٹینکر ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ ہٹا سکتے ہو تو ہٹا دو، عوام کے لیے بولنا نہیں چھوڑوں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری میئر کراچی پر برس پڑے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میئر کراچی کو مجھے نہیں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ سیاسی کھیل مت کھیلو، میڈیا پر کوریج کے لیے عوام کے دل نہ دکھاؤ۔ تم چھوٹے ہو میرے، تم جس منصب پر ہو کئی دنوں سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میں اب تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گا۔ سب الزامات گورنر پر اور تم ہر چیز سے بری الزامہ، ایسے نہیں چلے گا۔ مزید یہ بھی کہا کہ یہ ٹریفک گردی رکنی چاہیے، اس مسئلے پر سب کو بیٹھنا ہوگا۔ جب تک ساتھ بیٹھ کر مسئلے کا حل نہیں نکالتے حادثات نہیں رکیں گے۔ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ ایک قاتل ڈمپر نے ہنستے بستے گھر کو جاڑ دیا۔ مافیاز کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا، یہ میرے لوگ اور میرا شہر ہے۔ اگر قوانین پر عمل درآمد نہ کرایا تو ڈمپر کے آگے کھڑا ہو جاؤں گا۔ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھوں گا کہ وہ حادثات کا نوٹس لیں۔ گورنر سندھ کا ٹریفک حادثات پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی بہاب نے گورنر سندھ کامران ٹیسوری پر تنقید کی تھی۔ کہا آئی فون بانٹنے اور کھوکھلے وعدوں سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر شہر چاہیے تو چائنا کٹنگ زمینیں واپس دلوا دیں۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ جنگی منصوبہ لیک ہونے کی خبریں بے بنیاد اور میڈیا ٹرائل ہے۔ سوشل میڈیا ایپ سگنل رابطے کا مؤثر ذریعہ نہیں۔ حوثیوں کے ٹھکانوں پر کامیاب حملے کیے بائیڈن اپنے دور میں سوتے رہے۔ امریکی صدر کا درآمد کی گئی گاڑیوں پر 25% ٹیکس لگانے کا اعلان۔ امریکہ میں آٹو انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ جوابی ٹیرف ہر صورت لگایا جائے گا۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی امریکہ واپسی کے لیے ٹیرف لگائیں گے۔ امریکہ میں کوئلے کی کانوں کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی آٹو موبائل انڈسٹری کے تحفظ کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کہا کہ ہوا میں بجلی بنانے کے منصوبے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایلون مسک نے کبھی کاروباری فائدے کے لیے نہیں کہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ یمن پر امریکی حملے سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہونے پر امریکی سینٹ کی کمپنی برائے انٹیلیجنس کی دوسرے روز بھی سماعت۔ ڈیموکریٹ سینیٹر نے وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر نے کہا ہے کہ چیٹ لیک ہونے کے معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ ڈائریکٹر CIA
جان ریڈکلیف نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ حساس معلومات کی ترسیل کے لیے مناسب چینل استعمال کیا گیا۔ چیٹ اپلیکیشن پر کوئی خفیہ معلومات منتقل نہیں کی گئی۔ گروپ کی گفتگو میں کسی ایجنٹ کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، جبکہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے موقف اختیار کیا ہے کہ مشیر مائیکل نے چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ چیٹ میں کوئی خفیہ معلومات نہیں تھی، نہ کسی منصوبہ بندی کا ذکر ہے۔ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کونسل اور ایلون مسک چیٹ لیک ہونے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی نیوز بریفنگ کہا، ڈیموکریٹ سے قومی سلامتی پر لیکچر نہیں لیں گے۔ ڈیموکریٹس نے ملک کو تباہی سے دوچار کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یمن میں حملوں کے دوران حوثیوں کے 100 اہداف کو نشانہ بنایا۔ بائیڈن انتظامیہ کی کمزوری سے حوثی مضبوط ہوئے۔ حالیہ حملوں میں حوثیوں کے درجنوں رہنما مارے گئے۔ کسی نے سگنل چیٹ سے متعلقہ گروپ میں صحافی کا اضافہ کر کے بڑی غلطی کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ سگنل چیٹ کا مقصد حملے سے پہلے متعلقہ شخصیات کو آگاہ کرنا تھا۔ سگنل چیٹ کی لیکیج سے کسی فرد یا ادارے کو کوئی خطرہ نہیں۔ سگنل چیٹ یمن میں حملے کی منصوبہ بندی کے لیے خفیہ پیغام رسانی تھی۔ چین کا امریکہ کو منہ توڑ جواب۔ امریکہ چینی کمپنیوں کو بلا وجہ نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ اپنی حاکمانہ سوچ سے دوسرے ممالک کو نشانہ بنانا بند کرے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چینی کمپنیوں کو برآمدی پابندیوں کی لسٹ میں شامل کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ چین امریکی اقدام کا سختی سے جواب دے گا۔ امریکہ ہر معاملے کو قومی سلامتی کا مسئلہ بناتا ہے اور تجارت کو گھسیٹتا ہے۔ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا اجلاس۔ اقوام متحدہ کا یوکرین میں سیز فائر اور امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کا امریکہ، یوکرین اور روس میں علیحدہ معاہدوں کا خیر مقدم۔ معاہدوں کے تحت بحیرہ اسود میں اور انرجی سیکٹر پر حملے نہیں ہوں گے۔ یوکرین کا فوری روسی حملے بند کرنے کا مطالبہ، جبکہ روس کا معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے یوکرین سے پہلے ضروری اقدام کرنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ نیو یارک ہیڈ کوارٹر کے عملے کو شناختی دستاویزات اور ویزے کی کاپیاں ہر وقت ساتھ رکھنے کی ہدایت کا مقصد اگر امیگریشن حکام روکیں تو دستاویزات دکھا سکیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن مخالف پالیسیوں کی وجہ سے حکام نے امریکہ بھر میں اسکروٹنی بڑھا دی ہے۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار ایسی ہدایت دی گئی ہے۔ وہ افراد بھی متاثر ہو رہے ہیں جن کے پاس امریکہ میں رہائش کی قانونی اجازت نامے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا کہنا ہے کہ ٹیکس بڑھانے کے بجائے حکومت اخراجات کم کرے۔ وزیر اعظم نے 23 مارچ کو بجلی سستی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے بجلی 8 روپے فی یونٹ کم کرنے کا کہا تھا۔ حکومت 10 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت آرام سے کم کر سکتی ہے۔ قوم کو عید سے پہلے سستی بجلی کی خوشخبری کا انتظار ہے۔ قوم آج اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے 8 روپے یونٹ جو ہے کمٹ کیا ہے قوم کے ساتھ کہ وہ تمام کنزیومرز کے لیے خوشخبری آئے گی، تو ساری قوم اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ اس گرمیوں میں جتنی محنت پچھلی 9 مہینے گورنمنٹ نے کی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، تمام جو ہے وہ کانٹریکٹس نیگوشیٹ ہوئے ہیں، تمام اسٹریٹجیز اور پالیسیز اس سمر کے لیے تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ خبر 1 اپریل سے پہلے عید کے درمیان ہمارے کو یہ خوشخبری، پوری قوم کو یہ اس خوشخبری کا انتظار ہے۔ میں نے اس کی سٹڈی مکمل کی ہے اور میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے جب ہم نے 2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ یہ پیک ٹیرف کا ٹائم کا جو ٹیرف ہے یہ ختم کر دیں ساروں کے لیے تو یہ آپ کا ریونیو نیوٹرل ہو جائے گا اور 2 روپے یونٹ آپ کو یہاں سے مل سکیں گے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیسے۔ اگر آپ صرف جو ہے آج آپ کے پاس ٹوٹل لوڈ سمر میں پیک 21 سے 22,000 میگا واٹ ہوگا، جبکہ آپ کے پاس 43,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی ہے، 20 روپے کی کیپیسٹی بند کر کے دے رہے ہیں۔ اگر آپ صرف 10% اپنی کیپیسٹی بڑھا لیں، صرف 10%، اور آپ اس ٹیرف کو 6 روپے سے جو آپ کا پیک ہے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیں تو آپ کا ریونیو نیوٹرل ہو جائے گا اس 2 روپے سے۔